اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل من السماء ماء لکم، وہی اس نے اتارا آسمان سے تمہارے لیے پانی، منہ شراب، اس سے تم پینے کے لیے استعمال کرتے ہو، ومنہ شجر، اور اسی سے درخت ہوتے ہیں، فیہ تسیمون، جس سے تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو، ینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل، اگاتا ہے تمہارے لیے اس سے کھیتیاں اور زیتون، والنخیل اور کھجور، والاعناب اور انگور، ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے پھل، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ وسخر لکم اللیل والنہار، مسخر کیا تمہارے لیے رات اور دن کو، والشمس والقمر، سورج اور چاند کو، والنجوم مسخرات بامری، اور ستارے مسخر ہیں اس کے امر سے، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سمجھتی ہے۔ وما ذرأ لکم فی الارض، اور جو پیدا کیا تمہارے لیے زمین میں، مختلفاً الوانہ، مختلف ہیں رنگ اس کے، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے یذکرون جو نصیحت پکڑتی ہے۔ وہو الذی سخر البحر، وہی جس نے مسخر کیا دریا کو، لتأکلوا منہ لحما طریا، تاکہ تم کھاؤ اس سے تازہ گوشت، وتستخرجوا منہ حلیۃ تلبسونہا، تم نکالتے اس سے زیور، پہنتے ہو تم اس کو، وتری الفلک مواخر فیہ، اور تو دیکھتا ہے کشتیاں چیرتے ہوئے چلتی ہیں اس کو، ولتبتغوا من فضلہ، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے، ولعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ والقی فی الارض رواسی، ڈال دیے زمین میں پہاڑ، ان تمید بکم، کہ نہ جھکے تمہیں لے کر، وانہارا، اور چلائیں نہریں، وسبلا، اور بنائے راستے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، وعلامات، اور نشانات ہیں، وبالنجم ھم یہتدون، اور ساتھ ستاروں کے وہ راہ پاتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ذکر تھا اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور ساری کائنات انسان کی خدمت کے لیے بنائی، فرمایا چھپائے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں جو انسانی ضرورتوں سے متعلق ہیں ان کو وجود بخشا۔ چھپایوں کی تفصیل تھی کہ ان کے جسم پہ بال ہیں، اون ہے، ان کا تم گوشت بھی کھاتے ہو، اور ان میں تمہارے لیے خوبصورتی بھی ہے، خصوصاً جب لے کر جاتے ہو پھر لے کر آتے ہو واپس، تمہارے بوجھ ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف منتقل کرنے کے لیے، تمہارے وہ کام جو اگر تم کرتے تو مشقت سے خالی نہیں تھا، تمہارا وہ ان کاموں کو انجام دینا، تو ان کاموں کے ذریعے تمہارے لیے سہولت ہے، تمہارے لیے سہولت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ سواریاں دی ہیں تاکہ تسہیل ہو جائے تمہارے کاموں کے سر انجام دینے میں۔ ان میں گھوڑوں کا ذکر ہے، کھچروں کا ذکر ہے، گدھوں کا ذکر ہے، لترکبوہا، تاکہ تم سواری کرو ان پہ، وزینہ، اور ان میں تمہارے لیے زینت بھی ہے، ویخلق ما لا تعلمون، پیدا کرتا ہے، پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ ہاں، گھوڑا سواری کے لیے، خچر سواری کے لیے، گدھا سواری کے لیے پرانے زمانے کے لوگ جب یہ گاڑیاں نہیں تھیں تو اونٹ کی سواری، گھوڑے کی سواری، خچر گدھے کی سواری کو فخری طور پہ استعمال کرتے تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے
گدھے پہ سواری کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب انتقال ہوا، عفیر نامی ایک گدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں پریشان ہوا۔ روایات میں کبھی وہ ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پہ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تشریف لایا کرتے تھے، کبھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پہ جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے تشریف لایا کرتے تھے، کبھی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پہ جاتا ہے کہ آپ یہاں سے تشریف لایا کرتے تھے، کبھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ کہ آپ یہاں سے تشریف لایا کرتے تھے۔ آخر جب کئی روز تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے نظر نہ آئے تو ایک بلندی پہ چڑھا، اس نے خودکشی کر لی۔ جانوروں تک کو احساس ہے۔ یہاں مسئلے کی وضاحت کر دوں، ہم چونکہ مکلف ہیں، ہمارے لیے خودکشی حرام ہے، جانور مکلف نہیں ہیں، وہ کسی قانون کے پابند نہیں ہیں، نہ ہی ان پہ گرفت ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سواریاں فرمائی تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں گھوڑے، خچر، گدھے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بطور سواری کے مسخر کر دیے، اور پیدا کرے گا ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو وجود میں آنے والی ہیں آنے والے وقت میں۔ علی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر ولو شاء لہداکم اجمعین۔ آج کی زیر سبق آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل پیش کیے کہ اسی نے آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا، اور وہ پانی تمہارے لیے پینے کے کام آ رہا ہے، گویا اسی سے تمہارا پینا ہے، اور اسی پانی سے درخت اگتے ہیں، ان درختوں کے پتے تم اپنے جانور کو کھلاتے ہو۔ ینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل، اسی آسمان کے پانی سے تمہاری کھیتی پروان چڑھتی ہے، زیتون کا درخت اگتا ہے، کھجوریں اگتی ہیں، انگور اگتے ہیں، اور ہر قسم کے پھل۔ زمینیں دو قسم کی ہیں، ایک زمین وہ ہے جس کو سیراب کیا جاتا ہے، ایک وہ ہے جو بارش کے پانی سے سیراب ہو جاتی ہے۔ جس کو خود سیراب کیا جاتا ہے پانی دے کر، چاہے وہ کنویں کا پانی ہو، ٹیوب ویل کا پانی ہو، نہری پانی ہو، اور ایک وہ ہے جس کو بارش کے پانی سے سیرابی ملتی ہے۔ دونوں کے نام الگ الگ ہیں۔ جسے پانی ہم خود دیتے ہیں وہ چاہی زمین کہلاتی ہے، فارسی میں چاہ کنویں کو کہتے ہیں۔ گویا آج سے 50 سال پیچھے چلے جائیں تو کنویں سے پانی نکال کر لوگ زمین کو دیتے تھے، طریقہ مختلف ہوتا تھا۔ گویا ایک چکری چل رہی ہے، اس پہ مالا چل رہی ہے، ڈول کی مالا ہے، ایک ڈول بھر رہا ہے، ایک ڈول خالی ہو رہا ہے، ایک ڈول بھر رہا ہے، ایک ڈول خالی ہو رہا ہے۔ آپ نے تو دیکھا ہوگا پرانے بزرگوں کے لوگ، پرانے جو بزرگ ہیں پرانی عمر کے، وہ لوگ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، بھائی لیاقت صاحب کہتے ہیں میں نے خود چلایا ہے۔ وہ وہاں ایک بیل کی جوڑی یا بھینسوں کی جوڑی یا اونٹنی یہ چلا کرتی تھی، اور سارے دن میں بمشکل 2، 3، 4 کنال پانی مکمل کیا جاتا تھا کھیت میں۔ گویا 4 کنال، آدھا ایکڑ صرف زمین سیراب ہوتی تھی۔ تو وہ زمین جس کو پانی دیا جائے، اس کے بعد ٹیوب ویل کا دور آ گیا، اس کو کہتے ہیں چاہی زمین، اور وہ جو بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہے اسے کہتے ہیں بارانی زمین۔ یہ جتنی بھی پٹی ہے پہاڑی علاقے کی سب بارانی ہیں، وہاں بارش کے پانی سے کھیتیاں پلتی پھولتی ہیں، اور دونوں کا عشر بھی الگ الگ ہے۔ چاہی زمین کا عشر ہے 10واں حصہ، 20واں حصہ۔ ہمارے علاقے کی جو زمین ہے نا یہ چاہی کہلاتی ہے، یہ ہے 20واں حصہ، یعنی آپ 100 من میں سے 2 من نکالیں گے، 2 ہی بنیں گے، 5 من نکلیں گے نا، 20 من میں سے 1 من نکلے گا نا، 100 میں سے 5 من نکلیں گے۔ اور وہ جو ہے بارانی
وہ 10 میں سے 1 من نکلے گا، 100 میں سے 10 من نکلیں گے، چاہی 100 میں سے 5 من اور بارانی زمین 100 میں سے 10 من نکلیں گے۔ وہ 10واں حصہ، وہ 20واں حصہ ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آسمان سے پانی اتارا، اس پانی سے تم اپنی پیاس بھی بجھاتے ہو، اسی پانی سے درخت اگتے ہیں، ان درختوں سے تم بھیڑ بکریوں کو اور اونٹوں کو چراتے ہو، اسی سے کھیتیاں اگتی ہیں، اسی سے زیتون کا درخت، کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، مسخر کیا اس نے تمہارے لیے رات کو اور دن کو، اور مسخر کیا اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو۔ رات اور دن کی تسخیر، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات۔ رات دن سے سبقت نہیں لے جاتی، نہ ہی دن رات سے سبقت لے جا رہا ہے۔ رات اپنا وقت مکمل کرتی ہے، پھر دن آ جاتا ہے، دن طے شدہ وقت مکمل کرتا ہے، پھر رات آ جاتی ہے۔ یہ ایک چین بنی ہوئی ہے، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات۔ البتہ راتیں کبھی چھوٹی کبھی بڑی، دن کبھی چھوٹے کبھی بڑے۔ آگے گرمی آ رہی ہے، گرمیوں میں دن بڑے ہوں گے، راتیں چھوٹی ہوں گی۔ سردیوں میں راتیں بڑی ہوتی ہیں، دن چھوٹے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں فجر کی نماز گرمیوں کے اندر کتنے بجے ہو رہی تھی؟ 3:45، گرمیوں میں 3:45، اور سردیوں میں کتنے بجے ہو رہی تھی؟ 6:20 پہ، 6:20 پہ، 2-2.5 گھنٹے کا فرق ہے۔ اس طرح شام، گرمی میں ہماری نماز ہوتی ہے 7، 7:15 بجے، نماز مغرب، اور سردی میں کتنے بجے ہو رہی ہے؟ 4:45، 5 بجے ہو رہی ہے۔ 2-2.5 گھنٹے ادھر سے، 2-2.5 گھنٹے ادھر سے، تقریباً 5 گھنٹے کبھی رات دن بن رہا ہے، کبھی دن رات بن رہی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا، کوئی تمہارے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ سورج کی کرنیں، سورج کی تپش جو ہے، یہ ہر انسان اور ہر حیوان پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ گویا انسان بھی اس کی شعاؤں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جانور بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، بلکہ ہمارے پھل پھول بغیر سورج کی تپش کے پکتے ہی نہیں ہیں۔ سورج کی کرنوں سے پھل تیار ہوتا ہے، اور چاند کی روشنی سے پھلوں کی رونق اور پھلوں میں مٹھاس آتی ہے۔ تو سورج اور چاند، ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کیا، اور دونوں اثر انداز ہیں اسباب کی دنیا میں اللہ کے امر سے، انسانی زندگی پر اور حیوانی زندگی پر۔ ہاں، میڈیکل والے کہتے ہیں کہ مسلسل اندھیرے میں، مسلسل سائے میں رہنے والا آدمی ہڈیوں کے اعتبار سے کمزور ہو جاتا ہے۔ مسلسل سائے میں رہنے والا، اندھیرے میں رہنے والا آدمی ہڈیوں کے اعتبار سے کمزور ہو جاتا ہے۔ لہذا دھوپ آنی چاہیے اور دھوپ میں بیٹھنا چاہیے۔ جن گھروں کے اندر دھوپ داخل نہیں ہوتی، سورج کی کرنیں داخل نہیں ہوتی، ان گھروں میں بیماری نہیں جاتی۔ جن گھروں میں سورج کی کرنیں، سورج کی شعاعیں داخل ہو رہی ہیں، وہاں تقریباً بیماریاں اکثر چلی جاتی ہیں۔ بیماری کس چیز کا نام ہے؟ مزاج کا اعتدال سے ہٹ جانا۔ تو انسانی بدن کو ضرورت ہے باہر کی آب و ہوا کی، اور سورج کی روشنی کی، اور چاند کی چاندنی کی۔ یہ انسانی بدن کو بطور خوراک کے چیزیں ملنی چاہیے، نہیں ملیں گی آدمی بیمار ہو جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ سورج سے آدمی کے پٹھے چارج ہو جاتے ہیں۔ آج سے 20-30 سال پیچھے چلے جائیں نا، کہتے تھے کہ سورج سے آدمی کے ہڈیاں اور پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، تو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ جب سولر سسٹم نے آ کر یہ بات ہمیں باور کروائی کہ سورج کی کرنوں کو ہم سیو کر کے
رات بھر ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے؟ 2 بیٹری رکھی ہوئی ہیں, 2-3 پلیٹیں اوپر رکھی ہوئی ہیں, وہ سارا دن آپ ان سے دن کو بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور بیٹری بھی آپ کی تیار ہو رہی ہے, اور رات کو سورج کی شعاعیں تو نہیں ہیں, لیکن وہ جو قید شدہ شعاعیں ہیں آپ کے پاس بیٹری میں سیو, ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو آج ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ واقعتاً سائنس نے محنت کر کے ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ سورج کی کرنیں انسانی جسم پہ اثر انداز ہوتی ہیں اور اس سے فائدہ پہنچتا ہے, لہذا فائدہ اٹھانا بھی چاہیے. فرمایا سورج چاند دونوں کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا. ستارے مسخر ہیں بھی امری, اس کے امر سے. ستارے 2 قسم کے ہیں, ایک ثوابت ہیں, ایک سیارے ہیں. ایک وہ ہیں جو ٹکے ہوئے ہیں اپنے مقام پہ, ایک وہ ہیں جو چلتے رہتے ہیں. گویا کبھی مشرق سے مغرب, کبھی مغرب سے مشرق, اور ایک وہ ہیں جو اپنے مقام پہ ٹکے ہوئے ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون, بے شک اس میں البتہ نشانی اس قوم کے لیے جو سمجھتی ہے. سائنس کہتی ہے زمین ایک کرہ ہے, چاند بھی کرہ ہے, سورج بھی کرہ ہے, لیکن سورج زمین کی بنسبت بہت بڑا کرہ ہے. کتنا بڑا ہے؟ 13 لاکھ گنا بڑا ہے زمین سے سورج. اور زمین کی وسعت کا پتہ کیا عالم ہے؟ زمین کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ ایک ملک چائنا, یہ آپ کا, یہ آپ کے پڑوس میں قریب, وہاں اس کے اندر کا جو دورانیہ ہے نا فلائٹ کا, وہ 12 سے 13-14 گھنٹے ہے. ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف صرف چائنا کے اندر ایک آدمی اگر سفر کرنا چاہتا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانے کے لیے, کنارے سے دوسرے کنارے تک جانے کے لیے, تو بائی ایئر سفر 12 سے 13 گھنٹے کا ہے. آپ کا سعودیہ کا سفر 4 سے 4.5 گھنٹے 5 گھنٹے کا ہے. آپ کا یہاں لاہور سے انگلینڈ کا سفر 8 گھنٹے کا ہے. تو اب یہ چائنا ایک آپ کا ہمسایہ, صرف ایک ملک, اس کی بات کر رہا ہوں. اور یہاں سے اگر آپ نے گھانا جانا ہے, دنیا کے دوسرے کنارے پہ جانا ہے, بڑی مسافت ہے, بہت بڑی مسافت ہے. حضرت ذوالقرنین علیہ الرحمہ نے مشرق کا سفر کیا, کنارہ نہیں پا سکے, مغرب کا سفر کیا, کنارہ نہیں پا سکے. اور دیکھیں کتنے ملک ہیں, کتنی ریاستیں ہیں اس سرزمین پہ. گویا کہیں سورج غروب ہو رہا ہے, کہیں طلوع ہو رہا ہے. امریکہ ہم سے 9 گھنٹے پیچھے ہے, امریکہ ہم سے 9 گھنٹے پیچھے ہے. ہمارا وقت کیا ہے؟ 5:45. 9 گھنٹے پیچھے چلے جائیں, تقریباً 8:45. جی اتنا ہی بنے گا. تقریباً 8:45. 8:45 سے لے کر 5:45 تک 9 گھنٹے کا یہ فاصلہ ہے. گویا وہاں 9:45 ہے رات کے, ہمارے 5:45 ہے. تو کہیں سورج غروب ہو رہا ہے, کہیں طلوع ہو رہا ہے, کہیں غروب ہو رہا ہے, کہیں طلوع ہو رہا ہے. کہیں نہ کہیں آپ کو رات نظر آئے گی, کہیں نہ کہیں آپ کو دن نظر آئے گا. یہ اس ایک کرے کا عالم ہے, اور سورج اس سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. شیرہ ستارہ سورج سے 20,000 گنا بڑا ہے. شیرہ ستارہ سورج سے بھی 20,000 گنا بڑا ہے. ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے, اس سے بھی آگے ہے. یہ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کائنات کو وجود بخشا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے یہ دلائل ہیں, ان دلائل کو سمجھ کر, پڑھ کر, سن کر اپنے رب پہ ایمان لانا ہے. تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ستارے بھی تمہارے لیے مسخر کر دی اس نے اپنے امر سے, بے شک اس میں البتہ نشانی اس قوم کے لیے یعقلون جو سمجھتی ہے. وما ذرأ لکم فی الارض, اور جو پیدا کیا تمہارے لیے زمین میں, مختلف ہیں اس کے رنگ. کتنی سبزیاں ہیں, ان کے رنگ مختلف ہیں. کتنے پھل, ان کے رنگ مختلف ہیں. اناج اس کا رنگ مختلف ہے.
ایک جنس اناج، ایک جنس اناج کی یہ گندم، اس کے رنگ بھی مختلف ہیں، جسامت بھی مختلف ہے، قسمیں بھی مختلف ہیں۔ ایک جنس ہے چاول مونجی، گویا اس کے نام بھی مختلف ہیں اور اس کا رنگ بھی مختلف ہے، اس کا سائز بھی مختلف ہے اور اس کا ذائقہ بھی مختلف ہے۔ آپ گوجرانوالا کے علاقے کا چاول کھائیں گے، اس کا اور ذائقہ ہے، اور دوسرے ضلع کے چاول کھائیں گے ان کا اور ذائقہ ہے، اپنے ملک سے کسی دوسرے ملک کا چاول کھائیں گے اس کا اور ذائقہ ہے، بنگلہ دیش کا چاول کھائیں گے اس کا اور ذائقہ ہے۔ رنگتیں بھی الگ الگ ہیں، ذائقے بھی الگ الگ ہیں، مختلف الوانہ۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، بے شک اس میں البتہ نشانی اس قوم کے لیے جو نصیحت پکڑتی ہے۔ وہو الذی سخر البحر، وہی جس نے مسخر کیا دریا کو تاکہ تم کھاؤ اس سے لحمن طریا، تازہ گوشت۔ دریا کی تسخیر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کر دی، تم جہاز اور کشتیاں لے کر چلتے ہو، مچھلی کا شکار کرتے ہو۔ فَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، نکالتے ہو تم اس سے زیور، پھر تم پہنتے ہو اس کو۔ پتھر کے موتی یہ پہنے جا سکتے ہیں، لیکن سونا چاندی مرد کے لیے حرام ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ صحابہ کا یا رسول اللہ سونا ہے۔ فرمایا میری امت کے مردوں پہ حرام ہے، میری امت کے مردوں پہ حرام ہے۔ عورتیں پہن سکتی ہیں، عورتوں کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ وہ 1 تولہ پہنے گی یا 1 کلو پہنے گی، 1 من پہنے گی، جتنا کوئی اٹھا سکے اٹھا لیں، جتنا کوئی پہن سکے پہن لے۔ 10 کلو کسی کے گلے میں ڈال دو، 20 کلو ڈال دو، 1 من ڈال دو، لیکن مرد سونا بالکل نہیں پہن سکتا۔ چاندی 4 ماشے کے قریب 4 ماشے کے قریب 4 ماشے تک مرد کے لیے رعایت ہے، اس ویٹ میں، اس مقدار میں، اس سے زیادہ نہیں۔ ہاں مرد سونے کا دانت یعنی خول چڑھوا سکتا ہے، سونے کا خول بنوا سکتا ہے، اور اسی طرح سونا پاس رکھ سکتا ہے۔ سونے کی زنجیر پہننا، انگوٹھی پہننا یہ درست نہیں ہے۔ چاندی بھی مقدار سے زیادہ ٹھیک نہیں ہے، اور ریشم بھی نہیں پہننا۔ آپ علیہ السلام فرمایا میری امت کے مردوں پہ سونا اور ریشم دونوں چیزیں حرام ہیں۔ عورتیں پہن سکتی ہیں ریشم، چھوٹے بچے پہن سکتے ہیں، عورتیں پہن سکتی ہیں، چھوٹے بچے، بالغ مرد ریشم نہیں پہن گے۔ ہاں ایسا آدمی جو میدان جہاد کے اندر ہو، وہ اگر ریشمی لباس پہننا چاہے بطور ڈھال کے پہن سکتا ہے۔ وہ جو خارش زدہ ہے، یعنی خارش کی وجہ سے اس کی سکن خراب ہو چکی ہے، بدن پہ کھجلی ہے، وہ آدمی بھی ریشم پہن سکتا ہے راحت کے لیے۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تو دیکھتا ہے کشتیاں مواخر فیہ، گویا چیرتی ہوئی جا رہی ہیں پانی کو تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ فَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، ڈال دیے زمین میں پہاڑوں کو زمین پہ بطور میخوں کے رکھا، وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا أَن تَمِيدَ بِكُمْ، تاکہ زمین میں حرکت نہ رہے، زمین تمہیں لے کر ہچکولے نہ کھائے، جھکے نہ، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، وَأَنْهَارًا، فرمایا نہریں چلائیں، وَسُبُلًا، اور راستے بنائے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ پا جاؤ، وعلامات، اور نشانات ہیں، وبالنجم هم يهتدون، اور 7 ستاروں کے وہ لوگ راہ پاتے ہیں۔ جنگل کا اور رات کا مسافر دریا میں سفر کر رہا ہو تو ستاروں سے اپنی سمت لیتا ہے، ستاروں سے وقت بھی معلوم کیا جاتا ہے، ستاروں سے وقت بھی معلوم کیا جاتا ہے۔ گھڑی سسٹم نہیں تھا، 2 صدیاں 3 صدیاں پہلے لوگ ستاروں سے سحری کا وقت معلوم کرتے تھے، ستاروں سے نماز فجر کا وقت معلوم کرتے تھے، ستاروں سے نماز مغرب کا وقت معلوم کرتے، جس طرح سورج سے غروب اور طلوع کا سلسلہ ہماری نمازوں کے ساتھ متعلق ہے۔ غروب ہوگا تو مغرب پڑھیں گے، طلوع ہوگا تو نماز فجر کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اس طرح ستاروں سے اوقات بھی معلوم کرتے تھے،
اور ستاروں سے رہنمائی بھی لیتے تھے۔ ستارے کو دیکھ کر ہم کس سمت میں جا رہے ہیں، قبلے کی طرف جا رہے ہیں، ہم شمال کی طرف جا رہے ہیں یعنی جنوب کی طرف جا رہے ہیں یا مشرق کی طرف جا رہے ہیں، ستاروں سے سمت معلوم کی جاتی تھی۔ یہی معنی ہے وعلامات وبالنجم هم یہتدون، اور 7 ستاروں کے وہ راہ پاتے ہیں۔ والذی انزل من السماء، وہی ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی تمہارے لیے، منہ شراب، اسی سے پینا ہے، ومنہ شجر، اور اسی سے درخت اگتے ہیں، فیہ تسیمون، اور اس میں سے تم چراتے ہو، ینبت لکم بہ الزرع، اگاتا ہے تمہارے لیے اس سے کھیتی، والزیتون، اور زیتون، والنخیل، اور کھجور، والعناب، اور انگور، ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے پھل، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ وسخر لکم اللیل والنہار، مسخر کیا تمہارے لیے رات کو اور دن کو، والشمس والقمر، سورج اور چاند کو، والنجوم مسخرات، ستارے مسخر ہیں اس کے امر سے، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سمجھتی ہے۔ وما ذرأ لکم فی الارض، اور جو چیزیں پیدا کی تمہارے لیے زمین میں، مختلفاً الوانہ، مختلف ہیں اس کے رنگ، ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے لقوم یذکرون، واسطے اس قوم کے جو نصیحت پکڑتی ہے۔ وہو الذی سخر البحر، وہی جس نے مسخر کیا دریا کو، لتأکلوا منہ لحما طریا، تاکہ تم کھاؤ اس سے تازہ گوشت، وتستخرجوا منہ حلیۃ، اور تم نکالو اس سے زیورات، تلبسونہا، تم پہنتے ہو اس کو، وتری الفلک مواخرہ، تو دیکھتا ہے کشتی مواخرہ فیہ، چیرتی ہوئی جاتی ہیں پانی کو، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکریہ ادا کرو، وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي، ڈال دیے زمین میں، رواسی پہاڑ، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ تمہیں نہ لے کر جھکے، وَأَنْهَارًا، اور چلائی نہریں، وَسُبُلًا، اور بنائے راستے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، وعلامات، اور نشانات ہیں، وبالنجم هم یہتدون، اور 7 ستاروں کے وہ راہ پاتے ہیں۔